تھا کہ کہو میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب، لیکن فرعون نے کبھی زندگی میں اپنے رب سے، اللہ سے یہ نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ فرعون رات میں اللہ سے توبہ کرتا تھا، اللہ رب تو ہی ہے میرا، لیکن لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا بننے کا شوق ہے، اس لیے میں تھوڑا سا بڑا بن جاتا ہوں، تو اس پر میری گرفت نہ کرنا۔ لوگوں سے وہ یہی کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن اس نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں، اس نے تو اللہ ہی سے کہہ ڈالا کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ فرعون لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن اللہ سے نہیں۔ اس نے تو اللہ ہی کو اپنا بندہ اور اللہ کو اپنا بندہ اور اپنے آپ کو اللہ کا رب بنا دیا۔ تو بتائیے اس نے فرعون سے بھی برے جملے بولے کہ نہیں بولے؟ لیکن اللہ نے فرعون کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا، ڈبو دیا، اور اس کی لاش کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اپنے آپ کو خدا کہلانے والا دیکھو آج کس حال میں پڑا ہے۔ اور لوگوں، اس دنیا میں فرعون نے پوری دنیا پر خدائی کا جادو چلانا چاہا، اپنے آپ کو خدا بنانے کا دعویٰ کرتا رہا۔ آج اللہ نے اس کی لاش کی اتنی حفاظت کی ہے کہ قیامت کی صبح تک لوگ اس کی لاش کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے۔ آج زمین فرعون کی لاش کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے۔ سمندر میں فرعون کو پھینکو تو سمندر فرعون کی لاش کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے۔ آج بھی یہ زندہ جاوید کرامت موجود ہے۔ آج بھی فرعون کی لاش کو زمین میں دفن کرو تو زمین فرعون کی لاش کو نکال کر باہر پھینک دیتی ہے۔ زمین اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی، سمندر اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا، دریا اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی۔ آج بھی فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، جو لوگوں کو عبرت دے رہی ہے۔ لوگوں، اپنے آپ کو خدا کہلانے والا دیکھو، اپنی آنکھیں نہیں کھول سکتا ہے، اپنے پیر سیدھے نہیں کر سکتا ہے، اپنی کمر نہیں موڑ سکتا ہے، اس کا گوشت ختم ہو چکا ہے، صرف ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ اور لوگوں، اللہ کا مقابلہ کرنے والے کا انجام دیکھو، قیامت کی صبح تک اس کا انجام دیکھتے رہو۔ اپنے آپ کو تکبر سے بچاؤ۔ اس دنیا میں ہم سب کا رب ایک ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتے رہو، ورنہ ہم نے فرعون کو نہیں چھوڑا۔ تمہاری بساط کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ نشان عبرت بنا دیا۔ ظالموں کا انجام ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے، ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے۔ اور آج بھی جو ظلم کر رہے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں پر ہو رہا ہو یا کسانوں پر ہو رہا ہو یا کسی اور شکل میں، ہمارے اس دیش پر ہی ظلم کیوں نہ ہو رہا ہو، ہماری دیش کی سرکاری چیزیں آج نیلام ہو رہی ہیں اور آج وہ سرکاری نہ رہی ہیں، آج ان پر بڑے بڑے امیروں کا خود تسلط ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمارا ملک، ہمارا دیش بکتا جا رہا ہے۔ یہ دیش پر بھی ظلم، اور جو ظالم ان تمام مظالم کو ڈھا رہا ہے، ان تمام ظلموں کو ڈھا رہا ہے، اس کا انجام بھی قارون و فرعون سے کم نہیں ہوگا۔ یہ آنے والی ہسٹری بتائے گی، یہ آنے والا، میری بھائیو، تاریخ بتائے گی، آنے والا کلچر، آنے والی تہذیب دیکھے گی کہ جس طرح حجاج کا نام، ہٹلر کا نام ظالموں میں لکھا جاتا ہے اور نمرود کا نام اتہاس میں ظالموں میں لکھا گیا ہے، اسی طریقے سے ظلم و ستم کرنے والے بھارت پر اور بھارت واسیوں پر اور دیش کے ناگرکوں پر اور خود اس دیش پر ظلم کرنے والوں کا اتہاس میں کوئی اچھا نام نہیں لکھا جائے گا۔ ہماری نہیں، ہم اپنی زندگی میں ان کا اتہاس نہ پڑھ سکیں، لیکن ہماری آنے والی نسلیں، ہماری ریڑھ کی ہڈی کے نطفے سے پیدا ہونے والی اولادیں
اور ان اولادوں کی اولادیں یاد رکھیں گی اس ظلم و اس ظالم کا نام ہسٹری میں کیسا آئے گا، اس کو کس نام سے یاد کیا جائے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اتہاس اپنے آپ کو دہراتا ہے۔ ظالموں کو کہیں پناہ نہیں ملی، 2 گج زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے مرنے کے بعد لوگ تھوک کر کہتے ہیں کہ اچھا ہوا آج ایک ظالم سے چھٹکارا ملا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو اس دنیا میں بھیجا تو سب سے پہلے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے بھیجا، اور فرمایا اللہ کے نبی نے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اور لوگوں اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو کرنا چاہیے لیکن ظالم کی نہیں، ظالم کی مدد کیوں کروں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ظالم کی مدد یہ ہے اس کو اپنے بھائی پر ظلم کرنے سے روک دو، ظالم کو ظلم نہ کرنے دو اور مظلوم پر ظلم نہ ہونے دو، ظالم کو ظلم سے روک دو، یہ ظالم کی مدد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خدا ہمارے نبی سے کہا کہ سنو، مظلوم کی بد دعا جب نکلتی ہے تو مظلوم کی آہٹ جب اس کی زبان سے نکلتی ہے تو سیدھے وہ عرش کے پاس میرے پاس آتی ہے، آسمان کے فرشتے آٹومیٹک دروازہ کھول دیتے ہیں، مظلوم کی آہٹ کے آگے فرشتے رکاوٹ نہیں بنتے۔ جیسے یہ آواز جاتی ہے مظلوم کی بد دعا جب نکلتی ہے تو پہلا دروازہ کھلتا ہے، دوسرے دروازے پہ جاتی ہے فرشتہ ہٹ جاتا ہے، تیسرے دروازے پہ جاتی ہے فرشتہ دروازہ کھول دیتا ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنها بینی و بینکم حجاب، میرے اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچو، میرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ میرے پاس آتی ہے، اور جس کا کوئی نہیں ہوتا پھر اس کا میں ہوتا ہوں۔ پھر اس مظلوم کو اس دنیا میں ایسی مدد دیتا ہوں اور ظالم کو لوگوں کے سامنے نشان عبرت بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا اے نبی لوگوں کو بتا دو کہ حکومتیں اور سلطنتیں کفر سے تو چلا سکتے ہو لیکن ظلم سے نہیں چلا سکتے ہو، جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر ظالموں کا نشان مٹ جاتا ہے، نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ظالم نہیں رحمت بنا کر بھیجا اور اعلان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پھر ایسی رحمت کہ اللہ کے رسول جنگل میں لیٹرین کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کا پانی کا برتن ابو سعید خدری پکڑے ہوئے ہیں، ایک صحابی رسول۔ تھوڑی دور جنگل میں جانے کے بعد ابو سعید خدری نے کہا اے اللہ کے رسول جنگل آ گیا ہے، یہ درخت بنے ہوئے جھاڑیاں آپ یہاں چلے جائیے اور لیٹرین کرائیے۔ پانی کا برتن اللہ کے نبی نے لے لیا، اللہ کے رسول قضاء حاجت کے لیے چلے گئے۔ ابو داؤد کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے، اللہ کے نبی لیٹرین کے لیے جھاڑیوں میں چلے گئے اور ابو سعید خدری ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے کہ اللہ کے نبی آئیں گے تو ساتھ میں ہم چلے جائیں گے گھر۔ بیٹھے، جس پیڑ کے نیچے بیٹھے اسی پیڑ کے اوپر ایک چڑیا کا گھونسلہ ہے، اس چڑیا کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے اس گھونسلے میں چی چی کر رہے ہیں۔ ابو سعید خدری نے چڑھ کے دیکھا تو 2 چھوٹے چھوٹے بچے ان کو بہت خوبصورت لگے، انہوں نے ان دونوں چھوٹے بچوں کو لے لیا، اپنے گھر میں لے جاؤں گا، ان کو پالوں گا، ان کو پوسوں گا، یہ بڑے خوبصورت بچے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ چڑیا آئی، اس کے منہ میں دانا تھا، وہ اپنے بچوں کو کے لیے دانا لینے گئی تھی، اپنی چونچ میں دانا لے کر آئی کہ میں اپنے بچے کو دے دوں، لیکن جب گھونسلے میں دیکھتی ہے کہ بچے نہیں ہیں تو دانا اسی گھونسلے میں رہ گیا اور چی چی کرنے لگی، گویا کہ وہ اپنے بچوں کو آواز دے رہی ہو۔ اس نے کان لگایا تو اس کو چی چی کی آواز نیچے ہی سنائی دی۔ چڑیا نے دیکھ لیا کہ ایک آدمی ہے اور اس کے ہاتھ میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ نیچے اترتی ہے،
ابو سعید خدری کے سر پر مارتی ہے اور اوپر اڑ جاتی ہے. پھر ابو سعید خدری ان بچوں کو دیکھتے ہیں, پھر وہ چڑیا نیچے آتی ہے اور ابو سعید خدری کے سر پہ پر مار کے بھاگ جاتی ہے, گویا کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچوں کو میرے حوالے کر دو, مجھے میرے بچے چاہیے. اتنے میں اللہ کے رسول لیٹرین سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا چڑیا ابو سعید خدری کے سر پہ منڈلا رہی ہے اور ابو سعید خدری کے ہاتھ میں 2 بچے ہیں. وہیں سے چیخ کر کہتے ہیں, اے ابو سعید تم نے اس چڑیا کا دل دکھا دیا, اے ابو سعید تم نے اس کے بچے لے کر اس کے دل کو سدایا ہے. جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے, ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے, اسی طریقے سے ان پرندوں کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے. اے ابو سعید اس چڑیا کے بچے واپس کر دو. ابو سعید خدری نے بچہ چھوڑا, چڑیا فوراً آئی اور اس نے چونچ سے اپنے بچے کو پکڑا اور اڑتی ہوئی گئی اور گھونسلے میں رکھائی. پھر آئی اور دوسرا بچہ لے کر گھونسلے میں رکھ دی اور ابو سعید خدری اللہ کے نبی کے ساتھ واپس آ گئے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں